لاسٹ سیشنز میں ہم نے یہ تدبر کیا ہے. بیسکلی ہم نے یہ لنگوسٹک سینس میں یعنی لغوی اعتبار سے دیکھا تھا کہ تدبر الفاظ کے پیچھے جو مقاصد اور معانی اور فوائد رکھے ہیں، تدبر بیسکلی اس کو کہتے ہیں. یعنی ایک انسان جو کچھ بھی پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کی نظر صرف سرفس لیول پہ نہ ہو، یعنی اوپر سے وہ نہ دیکھے، بلکہ اس کے پیچھے جو معانی رکھے ہوئے ہیں اور جو فوائد اور تربیتی نکات ہیں ان چیزوں پر غور و فکر کرے، اصل مقصد پر انسان غور و فکر کرے. تو یہ جو ہے وہ تدبر کا ایک ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا. اور پھر ہم نے یہ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ چونکہ قرآن میں خبر اور امر یہی دو چیزیں ہیں، تو لہٰذا خبر کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تصدیق، جس سے ایمان بڑھتا ہے، اور امر کے پیچھے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس احکامات کو بجا لانا. تو لہٰذا امر کی غایت اطاعت ہے، ایکشن ہے، عمل ہے، اور خبر کی غایت جو ہے وہ غایت یعنی اس کے جو مقاصد ہیں وہ تصدیق ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یعنی قرآن پر تدبر کیا ہے اور اس کے کیا ارکان ہیں، کون سے پلرز ہیں. یعنی اگر کوئی بھی ایک پلر نہ ہو تو اس کو تدبر نہیں کہتے. تدبر قرآن میں بنیادی تین پلرز پر، تین ارکان ہیں اس کے، جس کو ہم ایک ایک کر کے اس کو سمجھیں گے. پہلا جو رکن ہے وہ وقوف ہے، دوسرا تأمل ہے، اور تیسرا ایمان، علم اور عمل ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ بھی رہا ہے. تو یہ تین ارکان ہیں تدبر کے: وقوف، تأمل، اور تیسرا ایمان، علم و عمل. ایمان، علم و عمل. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے، وقوف کا مطلب ٹھہر جانا، کھڑے ہو جانا، پاز کرنا. جب انسان کوئی ایک آیت پڑھتا ہے تو وہ پاز کرتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، وقوف، کھڑے ہو جانا. پھر وقوف کر کے تأمل کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو، اس کے پیچھے کیا معانی اور مقاصد رکھے ہوئے ہیں. اچھا، اس وقوف اور اس تأمل، ان دونوں کے پیچھے جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ایمان، علم اور عمل. یہ تینوں چیزیں حاصل ہوں گی تدبر سے. تو فرسٹ اینڈ سیکنڈ، وقوف اور تأمل، یہ تدبر کا پروسیس ہے، اور جو تھرڈ پلر ہے یہ تدبر کا ایک ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، غرض و غایت ہے. تو وقوف، تأمل کس لیے کیا جائے؟ تاکہ ایمان، علم اور عمل، ان تینوں چیزوں میں زیادتی مطلوب ہے، ان تینوں چیزوں میں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں مطلوب ہے. یعنی ایمانی، علمی اور عملی قوت بڑھے. اب آتے ہیں کہ وقوف کیا ہے. وقوف اصل میں کہتے ہیں کہ کامل دل اور مائنڈ اور ذہن اور جسم، یعنی پورا اپنا آپ توجہ سے لگا کے قرآن پر ٹھہر جانا. قلب، لسان اور کان، یعنی سماعت، دل سے اور زبان سے، یعنی یہ تینوں چیزیں آپ کی قرآن کی طرف ہی ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں بھی فرماتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. بے شک اس میں نصیحت ہے، قرآن میں نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جس کے پاس قلب ہے. او القی السمع، یا پھر وہ غور سے سنتا ہے، سماعت ہے، وہو شہید، اور وہ حاضر بھی ہے. تو یہ مطلوب ہے قرآن میں تدبر کے وقت. آگے ہم اس کی اور ڈیٹیلز میں جائیں گے انشاءاللہ کہ یہ وقوف کیسے کیا جائے. ابھی صرف آپ کو بریف آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ وقوف کیا ہے. تو وقوف کیا ہے؟ بیسیکلی وقوف یہ ہے کہ آیت پڑھ کے ٹھہر جانا، آیت دل و جاں کے ساتھ، دل و دماغ کے ساتھ، اور زبان بھی وہی کہہ رہی ہو، کان بھی آپ کے وہی سن رہے ہوں جو آپ کی زبان کہہ رہی ہو، اور دل بھی اسی کی طرف متوجہ ہو. اس کو کہتے ہیں وقوف. دوسرے نمبر پر جو وقوف کر کے آپ نے جو تأمل کرنا ہے، تأمل یعنی غور کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، ریفلیکٹ کرنا ہے، پونڈر کرنا ہے. تأمل کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تأمل کس میں کرنا ہے؟ پہلی چیز مقاصد آیت میں، یعنی اس آیت کا مقصد کیا ہے. ایک تو ہے کہ آیت کا مطلب کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ مطلب ہے آیت کا، یہ مفہوم ہے، یہ اللہ کی مراد ہے.
اس اقامت الصلاۃ کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ تدبر میں انٹر ہو گئے. اقیم الصلاۃ کا ترجمہ اور تفسیر کیا ہے، یہ آپ تفسیر میں ہے. مقصد کیا ہے، فوائد کیا ہے، یہ آپ تدبر میں انٹر ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی تدبر آپ دیکھیں بیسیکلی جو جن کوشچن سے ڈیل کرتا ہے، جو سوالات اٹھاتا ہے، وہ اکثر کیوں کے سوال اٹھاتا ہے. کیوں اللہ نے یہ فرمایا، کیوں ایسے فرمایا، کیوں اس آیت کے بعد فلاں آیت ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا، کیوں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیوں وائی، یعنی وائی، ڈیلنگ وتھ وائی کوشچنس، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، یہ سب تدبر ہے. اور جو واٹ والے کوشچنس ہیں، یعنی واٹ از دا میننگ آف دس، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، یہ سارے تفسیر میں کے ڈومین میں ہے. ہم انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے تفسیر اور تدبر میں کیا فرق ہے. بہرحال ابھی صرف تھوڑا سا آپ کو فرق کرنے کے لیے یہاں پہ اختصار کے ساتھ بتایا جا رہا ہے. تو تعامل کرنا ہے آپ نے مقاصد آیت پر، کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میسج دے کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس آیت کا، یعنی واٹ آر دا بگر اینڈ پرائمری آبجیکٹیوز بیہائنڈ دس آیا. فہم دوسرا آپ کا تعامل جو ہے وہ معانی کے فہم میں ہوگا. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آیات ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں معنی ڈھونڈنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. دیکھیں بہت ساری قرآن میں جو آیت کے معنی ہوتے ہیں وہ واضح ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے معنی ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ مفسرین کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، مختلف رائے ہوتی ہیں، تو وہاں پہ تھوڑی سی محنت کر کے، غور و فکر کر کے صحیح معنی کی طرف پہنچنا، اس کو بھی ہم تعامل کہتے ہیں، اور یہ بھی تدبر کے ڈومین میں ہے. تو مقصد آیت، آیت کا مقاصد کیا ہے، آیت کا صحیح فہم کیا ہے، اور آیت سے نکلنے والی حکمتیں، دلالات، عبرتیں، یعنی لیسنز، آداب، فوائد، یہ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو اس سے مجھے کیا کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں. واٹ آر دا لیسنز وی آر لرننگ فرام دس آیا. یہ ساری حکمتیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں حکم دیا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے فلاں قوم کے بارے میں ہمیں خبر دی اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا فوائد ہیں، کیا دلالتیں ہیں. یعنی دلالتیں یعنی مختلف قسم کی دلالت، رہنمائیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے کیا رکھی ہیں. یہ سارے جو ہے وہ تعامل کے دوران ہوتے ہیں. تو آپ نے بیسیکلی کیا کیا، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، آپ ٹھہر گئے، دل و دماغ کے ساتھ آپ ٹھہر گئے، آپ نے تعامل کیا، تعامل کر کے آپ نے مقصد آیت نکالا، آیت کا فہم، صحیح فہم کو سمجھا، اور اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں اور رہنمائی اور عبرتیں اور آداب اور فوائد اور تربیتی فوائد رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کو حاصل کرنا یہ تعامل میں آتا ہے. اچھا، اب آپ نے وقوف کر لیا اور تعامل کر لیا. اب جو تیسرا درجہ ہے، اور یعنی تیسرا رکن جو ہے وہ کیا ہے، ہم نے پڑھا تھا علم یعنی ایمانی اور علمی اور عملی قوت میں اضافہ. یہ اس کا یعنی ہم جو وقوف اور تعامل کر رہے ہیں وہ ایمانی اور علمی قوت میں اضافے کے لیے کر رہے ہیں، یعنی یہ فروٹس ہیں تدبر کے. تو جو تیسرا ہے، یعنی جب آپ وقوف اور تعامل کریں گے تو آپ کو نتیجہ کیا حاصل ہوگا، تذکر اور اتباع. یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے تذکر اور اتباع، یہ تذکر یعنی ریمائنڈر. اب تذکر ظاہر سی بات ہے، تذکر جب آپ کو علم میں اضافہ ہوگا اور جب آپ کی ایمانی قوت بڑھے گی تو آپ فوراً سے یعنی جب آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں گے، یہ ایسا ہے کہ گویا کہ آپ آیت کو پڑھ رہے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے، بہت عرصے سے اس معنی کو بھی جانتا ہے، لیکن کبھی کبھار کسی آیت پہ جب رک کے تھوڑا سا سوچتا ہے تو ایسا لگتا ہے وہ پہلی دفعہ اس آیت کو پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ بھی ہوتا تھا، اور یہ ہمارے اسلاف کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف موقعوں پر، مختلف لوگوں پر، مختلف اوقات پہ، ڈپینڈنگ آن ایوری ونس سچویشن، مختلف احوال میں اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت کے مختلف معنی لوگوں پر کھولتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو انسان، مقصد یہ ہے کہ جب انسان وقوف کرتا ہے، تعامل کرتا ہے، تو وہ اس کو علم اور ایمان کے نئے دروازے کھلتے ہیں، اور ایک طریقے سے اس کو ہٹ لگتی ہے. اس کو کہتے ہیں تذکر، یہ تنبیہ ہوتی ہے، ریمائنڈر ہوتا ہے. جیسے کہ انسان بہت عرصے سے کوئی چیز بھولا ہوا ہوتا ہے اور اس کو کوئی چیز ریمائنڈ کرا دی جاتی ہے تو وہ ہل جاتا ہے
کہ ہو یہ تو مجھے پتا تھا. تو تذکر بھی اسی کو کہتے ہیں کہ گویا کہ انسان کو پتا ہوتا ہے بہت جو قرآن میں میسج ہے, بنیادی جو فنڈامنٹل میسج ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھولا ہوا ہوتا ہے, اور جب آیت وہ غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ ہل جاتا ہے, اور یہ ہلنا جو ہوتا ہے یہ تدبر کا نتیجہ ہے. اور جب ہلتا ہے انسان, اس کا دل ہلتا ہے, یعنی اس کا دل ہلتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے علم اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اللہ تعالیٰ مومنوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں ہماری تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو یہ تذکر جب ہوتا ہے تو ایمان اس کا بڑھتا ہے. اور دوسرا تذکر اور اتباع. اتباع کہتے ہیں کہ جو اس میں اس کو بتایا جا رہا ہے, جو احکامات جاری کیے جا رہے ہیں, فوراً سے وہ اس کو لاہے عمل میں لاتا ہے اور اس کو عمل کرتا ہے. تو کسی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ٹھہر کے, مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب انسان وقوف کرتا ہے, تأمل کرتا ہے اور پھر فوراً اس پر عمل کرتا ہے. یہ پورا جو پروسیس ہے یہ تدبر ہے. یعنی عمل بھی تدبر میں داخل ہے, کیونکہ دیکھیں تدبر ہم نے پڑھا تھا کہ چیزوں کی غایت مقصد تک پہنچنا, مقصد عمل ہے, تو لہٰذا عمل بھی تدبر میں داخل ہے. لہٰذا وہ شخص, یہ میں نے یہاں پہ بات اس پہ اسٹریس اس لیے کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص جو صرف تدبر کر کے علمی فوائد نکالتا ہے اور نکات نکالتا ہے, یعنی pearls and wisdom behind the آیا, جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے, سبحان اللہ, بس صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ریپ اپ کر کے یہ تدبر ہو گیا. نہیں, تدبر یہ نہیں ہے کہ آپ نے علمی نکات نکال لیے بس ختم, نہیں, بلکہ تدبر یہ کہ آپ نے علمی نکات نکال کے, اس کے پیچھے عبرت نکال کے, اس کے پیچھے لیسنز اور فوائد نکال کے آپ اپنے دل کو ہلا کے ایمانی قوت بھی بڑھائیں اور فوراً اللہ کے آگے جھک جائیں, یعنی فوراً عمل کریں. تو عمل بھی تدبر کا حصہ ہے, اور یہ ہے یعنی تذکر اور اتباع یہ ثمرات تدبر میں سے. لہٰذا اب ہم اس مقام پر ہیں کہ اب ہم ایک جامع تعریف کر سکیں کہ تدبر قرآن کیا ہے, جو کہ آپ کی اسکرین شاٹ, جو کہ آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انورٹڈ کاماز میں قلب, لسان یعنی زبان, و جوارح یعنی باڈی پارٹس کے ذریعے قرآنی آیات پر وقوف کر کے, یعنی ٹھہر کے, پاز کر کے, ان کے معانی یعنی آیات کی معانی, ان کے پیچھے مقاصد اور دلالات, یعنی جس کی طرف وہ آیات ہمیں لے جا رہی ہیں, یعنی رہنمائی اور ہدایات پر ایمانی اور علمی یعنی تذکر, اور عملی یعنی اتباع. تو ایمانی, علمی اور عملی فوائد کے لیے تأمل یعنی غور و فکر کرنا, یہ تدبر قرآن کی بیسکلی یہ تعریف ہے. اس پہ تھوڑا سا ایکسپینڈ اس لیے کیا تاکہ اور وضاحت ہو جائے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ تفسیر, تدبر, استنباط یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں یا الگ ہیں, یہ کیا ہے. تو اس لیے تدبر کا مفہوم انسان کو واضح ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہی اس بنیادی مقصد کے لیے ہے کہ ہم لوگ اس قرآن پر تدبر کریں. تو ہمیں پتہ ہوگا کہ تدبر ہے کیا پہلے اول, تبھی تو ہم تدبر کریں گے. جب ہمیں تدبر کا صحیح مفہوم واضح ہوگا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ تدبر قرآن کیسے کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے, یہ جو میں نے وقوف آپ کو بتایا ہے کہ وقوف یعنی قرآن کی آیات پر ٹھہر جانا یا پاز کرنا یا وقف کرنا, یہ ہمارے سلف سے بھی ثابت ہے. تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کی 2-3 مثالیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور سلف صالحین سے آپ کو دوں گا. جزاک اللہ خیر.